آج کے ولاگ میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ کیسے میں نے 6 سال پہلے اپنی زندگی یوٹیوب پہ اپنی جرنی سٹارٹ کی اور کیسے میں کامیاب ہوئی۔ میری فرسٹ پیمنٹ آنے والی تھی، لیکن میرے کچھ اپنوں ہی نے، میرے اپنے ہی کچھ دشمن تھے جنہوں نے مجھے میرے چینل کا بیڑا غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، مجھے وہیں لا کر کھڑا کر دیا جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا۔ ہم لڑکیوں کی زندگی آسان نہیں ہے، کیونکہ ہم پل پل دوسروں کی محتاج ہوتی ہیں، کبھی فیملی کی، کبھی بچپن میں اپنے ماں باپ کی، اس کے بعد اپنے ہسبینڈ کی، اس کے بعد ہسبینڈ چھوڑ دیں یا مر جائیں تو پھر سے ہم اپنے مائکے میں آ جاتی ہیں۔ ہماری زندگی آسان نہیں ہوتی، ہمیں ہر قدم پھونک پھونک کے اٹھانا پڑتا ہے، ہر قدم میں ہمیں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، اپنی زندگی کے ہر خوشی کے ساتھ ہمیں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے بچے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھی ہمارے ہر بات کے لیے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ آج کل کے بچے بھی ایسے ہیں کہ زندگی کے ہر موڑ پہ ماں باپ کو ماں کو بھی کام کرنا پڑ رہا ہے اور باپ کو بھی، لیکن اگر باپ نہیں ہے تو ایک عورت کے لیے، ایک لڑکی کے لیے زندگی کتنی مشکل ہے یہ آپ سوچ ہی سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اس ویڈیو میں شاید 2 سے 3 حصے ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ولاگ کا چینل سٹارٹ کرنا چاہیے، لیکن سوچتے رہتے ہیں کہ ہمیں کیسے کہاں سے سٹارٹ کریں، کیا کریں، ہمارے پاس تو اتنا کچھ ہے بھی نہیں، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ اس وقت یہ جو سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں میرے مائکے کی یہ فیملی ہے۔ میں اپنے مائکے بیٹھی ہوں، میرے 4 بچے ہیں اور میں نے 6 سال پہلے، میرا ایک بیٹا تھا چھوٹا سا، میرے 3 بچے ہیں۔ فی الحال اس وقت میرے 3 بچے تھے جب میں نے سٹارٹ کیا تھا۔ گھریلو تشدد کا میں بے انتہا شکار ہو رہی تھی، دن رات الحمدللہ نماز پڑھتی ہوں، میں بچپن میں بھی تہجد پڑھتی تھی، میٹرک میں نے کیا ہوا ہے، سب کچھ کرتی تھی، لیکن شوہر میرا ایک دماغی مریض تھا، وہ سائیکو تھے۔ انہوں نے مجھے مارا پیٹا، گالی گلوچ کی۔ میں نے بہت سال اس کے ساتھ زندگی کے ایک ایک پل پھونک پھونک کے گزارے، ایک ایک پل میں نے سمجھوتا کیا، ہر خوشی کے لیے شکی انسان تھا۔ میں نے بہت زیادہ اس کے ساتھ بار بار آئی، میں نے ڈیورس کا کیس بھی کیا، اس نے مجھے دھمکیاں لگائیں کہ تم کیس کرو گی تو میں تمہیں کوئی خرچہ وغیرہ نہیں دوں گا، بہت زیادہ۔ پھر واپس چلی جاتی اس کے پاس اور بار بار جا کے مار کھاتی۔ اس وقت میں اپنے مائکے میں بیٹھی اور دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کیسے زندگی مشکل ہے۔ اس وقت موبائل میرے ہاتھ میں ہے اور یہ میری امی وہ چٹنی بنا رہی ہیں۔ بھائی ہم ایک ہی ہے ہمارا، میرے 4 بچے ہیں، میرے بچے اپنے گھر میں ٹھیک کھاتے تھے، لیکن میرا صرف اور مجبوری کیا تھی کہ میرے ہسبینڈ ہیں جو وہ مجھے بہت مارتے تھے بچوں کو۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا جو چھڑی پڑی ہے، یہ اس طرح کی چھڑی سے وہ میرے بچوں کو مارتے تھے اور اتنی بے انتہا گالی گلوچ کرتے تھے، اتنا ذلیل کرتے تھے۔ اور یہ نہیں ہے کہ ایک دن میں، دن رات میں ساری رات سو نہیں سکتی تھی، چپ چاپ خاموشی سے اس کی باتیں سنتی، بہت زیادہ ذلیل ہوئی ہوں۔ اس بار میں نے دل پہ پتھر رکھ کے اپنا فیصلہ کیا ہے کہ میں کام کروں گی اور اپنے بچوں کو خود پالوں گی، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یوٹیوب پہ میں نے 6 سال پہلے اپنا چینل، ولاگنگ کا چینل سٹارٹ کیا تھا، تو میرے ہسبینڈ مجھے کرنے نہیں دیتے تھے کچھ بھی۔ وہ کہتے تھے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گی، تم میرے برابر میں کھڑی ہو جاؤ گی، مجھے خرچہ وغیرہ کچھ نہیں دیتے تھے، وہ کوئی چیز نہیں، بس گالی گلوچ کرتے تھے۔ ہاں انہوں نے مجھے یہ جو آپ پہنے کپڑے دیکھے اس وقت بھی میں نے اسی کے دیے ہوئے کپڑے پہنے، لیکن ان کپڑوں کے لیے میں اتنا ذلیل ہوئی ہوں۔ ہر وقت مجھے کہتا تھا یہ تو میرے دیے ہوئے کپڑے پہنتی ہے، تو میرا کھاتی ہے، تیرے بچے میرا کھاتے ہیں، حالانکہ وہ بچے اسی کے ہیں۔ لیکن ان پڑھ انسان کے ساتھ زندگی بسر کرنا، ان پڑھ تو ہے دنیا بہت سے، لیکن جاہل انسان کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہم لڑکیوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ کتنی مار کھائے انسان، کتنا صبر کرے اپنے ماں باپ کو، ایسے ماں باپ کو جنہوں نے ہر موڑ پہ اپنی بیٹیوں کو عزت کے ساتھ پالا ہو، اپنے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے اتنی محنت کی اور بیٹیوں کو اتنے اچھے طریقے سے رکھا ہو، جتنا وہ کر سکتے ہیں انہوں نے وہ کیا، سب اپنی بیٹیوں کو پڑھایا لکھایا۔ اس کے بعد ایسے لوگوں کے پلے باندھ دیا جو بس میں کیا کہہ سکتی ہوں، اللہ سب کو ہدایت دے۔ میں کسی کے لیے بارے میں برا نہیں کہہ سکتی، سب کو اللہ ہدایت دے۔ شاید ہم ہی برے ہوں گے، ہمارے اندر بہت سی برائیاں ہیں، لیکن میں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ نہیں، میں اب سٹارٹ کروں گی اور اپنے بچوں کے لیے خود کر رہی ہوں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا بیٹا ہی آ رہا ہے، لیکن فی الحال میں ان کا فیس ریویو نہیں کر سکتی کیونکہ کچھ ریزنز ہیں، ابھی انشاءاللہ ضرور کروں گی۔ تو اس وقت میں اپنے بھائی اور بھابھی کے گھر میں ہوں، بہت مشکلات کا سامنا کر رہی ہوں۔ میں نے یوٹیوب پہ جب ولاگنگ کا چینل سٹارٹ کیا تو میرے ہسبینڈ کچھ بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ اس کے بعد میں نے چوری سے ایک چینل سٹارٹ کیا، پچھلے 4 سال پہلے میں نے چینل سٹارٹ کیا تھا ایک ناولز کا۔ میں ناول رائٹر ہوں، میں ناول لکھتی رہی ہوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خاطر خواہ کامیابی مجھے ملی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گی تو اپنے ہسبینڈ کو بتاؤں گی،
شاید وہ مجھے مارنا کم ہو جائے، شاید بچوں کو زندگی، وہ جو ہر وقت کہتا ہے میں بچوں کی فیسیں دیتا ہوں، میں بچوں کو پال رہا ہوں، میں جو مجھے مارتا ہے، جو میرے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، مجھے ماں باپ سے ملنے نہیں دیتا، ٹھیک ہو جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میرا چینل چل گیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، میں اتنی خوش ہوئی، میں نے اپلائی کر مونیٹائزیشن کے لیے کامیاب یہ اپنا چینل دے دیا۔ اس کے بعد میرے ہسبینڈ کو میں نے ناول لکھے ہوئے تھے اپنی نوٹ بک پہ، وہ ناول اس نے پڑھ لیا، اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے کہا جی میں نے ہی لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں چینل بنایا ہوا ہے، لیکن وہ کسی طریقے سے وہ میری ویڈیو ان کے سامنے آ گئی اور انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو وہی ناول ہے جو میری بیوی نے لکھا ہوا تھا۔ اس نے وہ چینل سے، میری اس وقت 300 ویڈیوز تھی میرے چینل پہ، میں نے پچھلے 4 سال سے مسلسل دن رات، پہلے میں اس ناولز کو لکھتی تھی، ایڈیٹنگ، پھر اس کے بعد ریکارڈ کرتی تھی، اس کے بعد ایڈیٹنگ کرتی تھی، دن رات میں نے اتنی محنت کی، لیکن مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ جب میری فرسٹ پیمنٹ آنی تھی، میرے چینل مونیٹائز ہونے والا تھا، یوٹیوب نے کامیاب مجھے کہہ بھی دیا جی ٹھیک ہے آپ کا چینل صحیح ہے، تو یعنی کہ میں اپلائی کیا ہوا تھا، میرے ہسبینڈ کو پتہ چل گیا، میرے ہسبینڈ نے وہ ساری جلن میں دیکھا کہ میری بیوی کامیاب ہو گئی، اس نے جلن کے مارے ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کروائیں کہ میں تمہیں برباد کر دوں گا، میں سب کو بتاؤں گا تم نے چینل بنایا ہو۔ اب میں سامنے آ گئی کھل کے، جس کو بتانا ہے میں نے کہا بتا لو، کیونکہ میرے بچے ذلیل، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے بچہ سامنے جو بار بار نظر آ رہا ہے، اس کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، کیوں نہیں ہیں؟ ذلیل ہو رہی ہوں صرف، اور میں بچوں کے لیے سمجھوتا کر رہی ہوں۔ میرے بچے، ہم لوگ کے گھر، میرے شوہر کے گھر میں اے سی ہے، لیکن میرے بچوں کو اے سی میں سونے کی اجازت نہیں ہے۔ اٹھیے اپنے بچوں کے لیے، میں یہ باتیں جتنی کروں لمبی ہوتی جائیں گی، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے سٹیپ لیجئے، اٹھیے، اور جو بھی جس طرح کا بھی ولاگ بنتا ہے بنا لیجئے۔ اگر میں کامیاب ہو سکتی ہوں اتنی مار کھا کے چوری سے، اور آپ لوگ اگر آپ کے گھر والے اجازت دیتے ہیں تو ان کو ساتھ ملائیے اور اپنے لیے سٹیپ لیجئے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کیجئے۔